بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ویڈیو کے شروع میں ہی بتا دوں، زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب آپ کے سامنے بس دو راستے رہ جاتے ہیں، ایک وہ جو آپ چاہتے ہیں اور دوسرا وہ جو زندگی آپ کو دے دیتی ہے۔ میں نے اس دن ایک فیصلہ کیا اور مجھے تب نہیں معلوم تھا کہ یہ فیصلہ میری پوری زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا، پہلے اور بعد میں، اور بعد والی زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ آپ کے لیے یہ ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ بہت ضروری ہے، برائے مہربانی پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بس ایک لمحے کا فیصلہ ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہی ایک لمحہ ہماری پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن میرا لیا ہوا فیصلہ میری زندگی کو اس طرح دو حصوں میں تقسیم کر دے گا، ایک حصہ اس فیصلے سے پہلے کا اور دوسرا اس کے بعد کا۔ میری کہانی بھی ایسی ہی ہے، عام سی، سادہ سی، لیکن جڑوں تک کاٹ دینے والی کہانی۔ میری زندگی میں اس سے پہلے بہت شعور تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سکون بھی تھا۔ سکون اس لیے کہ میری زندگی میں وہ تھی، اس کا نام عالیہ تھا، مگر میرے لیے وہ نام سے زیادہ ایک احساس تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے تھے۔ محبت شاید تب شروع ہوئی تھی جب مجھے احساس بھی نہیں تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ ہر بات دل سے کرتی تھی، میری باتیں، میرے خواب، یہاں تک کہ میرے ڈر بھی وہ ایسے سنتی جیسے یہ سب اس کی اپنی ذمہ داری ہو۔ دن بھر کی تھکن، زندگی کی مصروفیات، گھر والوں کی پریشانیاں، جب میں اس کی آواز سنتا تو وہ کہتی تھی، تم تھک جاؤ تو بس بتا دیا کرو، میں ہوں نا، سن لوں گی سب کچھ۔ مجھے لگتا تھا زندگی ٹھیک ہے، گزر رہی ہے، شاید اچھی گزر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں زندگی کو نہیں، وہ مجھے چلا رہی تھی۔ میں خود سے زیادہ اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ ہر رشتے میں کچھ نہ کچھ غلطیوں کے دھاگے ہوتے ہیں، چھوٹے، باریک، لیکن اگر بر وقت سنبھالا نہ جائے تو وہ پورا رشتہ کھول دیتے ہیں۔ میرے اور عالیہ کے درمیان بھی کچھ غلط فہمیاں تھیں، مگر ہم دونوں انہیں دبانے میں ماہر تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ باتوں کو چھوڑ دینے سے باتیں ختم ہو جاتی ہیں، حالانکہ دل پر ڈالی گئی ہر چوٹ ہمیشہ کے لیے نشان چھوڑ جاتی ہے۔ ایک عرصہ گزر گیا، محبت برقرار تھی، لیکن اعتماد دھیرے دھیرے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ کہتی، تم جب بدلتے ہو نا، میں دور سے محسوس کر لیتی ہوں۔ میں ہنس کر بات ڈال دیتا، میں تو ویسا ہی ہوں، لیکن سچ یہ ہے میں ویسا نہیں رہا تھا۔ زندگی کی دوڑ، ذمہ داریاں، گھر والوں کی توقعات، کہیں نہ کہیں میں تھک رہا تھا، اور اس تھکن میں میں نے وہ سب محسوس کرنا چھوڑ دیا جو وہ محسوس کرتی تھی۔ وہ دن عام نہیں تھا، میں دوپہر سے ہی بے چین تھا، دل میں عجیب گھبراہٹ تھی، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ شام کے وقت اس نے مجھے ایک میسج کیا اور کہا، ہمیں بات کرنی ہے۔ یہ وہ 4 لفظ تھے جن سے مجھے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ میں نے فوراً فون کیا اور کہا، کیا ہوا؟ وہ خاموش رہی چند سیکنڈ، لیکن مجھے لگا صدیوں کا وقت گزر گیا۔ پھر اس نے کہا، میں تھک گئی ہوں اور شاید مزید نہیں چل پاؤں گی۔ مجھے لگا زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ کیا ہوا؟ میں کرتا ہوں سب ٹھیک، تم بس غصہ نہ کیا کرو۔ وہ بولی، بات غصے کی نہیں ہے، بات اس درد کی ہے جو تم محسوس ہی نہیں کرتے۔ اس کی آواز بھاری تھی، ٹوٹی ہوئی تھی اور شاید امید سے خالی تھی۔ میں نے لاکھ سمجھایا اور کہا، تم جانتی ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اسی لیے تو یہ فیصلہ کر رہی ہوں، کیونکہ تم رہ تو لوگے مگر خوش نہیں رہو گے۔ اور یہ میری زندگی کا پہلا حصہ ختم کرنے کا جملہ تھا۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، روکنے کی کوشش کی،
समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने फैसले पर कायम थी। मैंने इस रात बहुत देर तक इसकी कुछ पुरानी वॉइस नोट्स सुनी थी। वो हंसती थी, ज़िद करती थी, मुझ पर गुस्सा करती थी और फिर अचानक रोते हुए कहती, तुम बदल रहे हो और मैं डर रही हूँ कि एक दिन तुम मुझे छोड़ दोगे। मैंने हमेशा इसे यकीन दिलाया कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन उस रात उसने मुझे छोड़ दिया, या शायद उसने वो फ़ैसला कर लिया जो इसे करना चाहिए था। हम दोनों के हाथों से रिश्ता फिसल गया और मैं वो फ़ैसला न रोक सका। ये मेरा कमज़ोर लम्हा था, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त। यही वो फ़ैसला था जिसने मेरी ज़िंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा जिसमें हम थे और दूसरा जिसमें सिर्फ मैं रह गया था। ज़िंदगी नहीं रुकी, कैसे रुकती? उसे तो चलना ही होता है। मैंने भी चलने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर वो एहसास जपता था कि मैंने एक ऐसा रिश्ता खो दिया जो मेरी पूरी ज़िंदगी था। रातें लंबी हो गईं, घर का हर कोना खाली लगने लगा। मैं वो आवाज़ें सुनने लगा जो कभी अहम नहीं थी, जैसे घड़ी की टिक टिक, दरवाजे की चिड़चिड़ाहट, खिड़की से आती हवा की सांसें। सब कुछ चुभता था, हर चीज़ याद दिलाती थी कि मैं अब अकेला हूँ। मैंने खुद को काम में डाल दिया, मुस्कुराहटों में छुपा दिया, लोगों के सामने मजबूत दिखाया, लेकिन अंदर, मेरे अंदर एक कब्र थी जिसमें मेरी पूरी ज़िंदगी दफन थी। जब भी कोई किसी से बिछड़ता है, एक उम्मीद ज़रूर रहती है कि शायद वो वापस आ जाए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं हर कन्वर्सेशन, हर कॉल लॉग, हर तस्वीर दोबारा देखता। शायद कोई इशारा हो कि वो भी वापस आना चाहती हो, लेकिन वो नहीं आई, क्योंकि इसने जो फ़ैसला किया था वो सिर्फ छोड़ने का नहीं था, वो आगे बढ़ने का फ़ैसला था। और मैं वहीं खड़ा रहा जहां इसने मुझे छोड़ा था। कुछ फ़ैसले इसी वक्त समझ आ जाते हैं और कुछ सालों बाद। मुझे इसका फ़ैसला पूरे 2 साल बाद समझ आया, जब एक दिन मैंने आईने में खुद को देखा, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, हारा हुआ इंसान। मुझे एहसास हुआ कि शायद वो ठीक थी, शायद वाकई मैं बदल गया था, शायद मैं उसे वो सुकून नहीं दे सका जिसकी वो हकदार थी, और शायद मेरी मोहब्बत कमज़ोर थी, क्योंकि अगर मेरी मोहब्बत मज़बूत होती तो वो खौफ में ना रहती, अकेली महसूस ना करती और मुझे छोड़कर ना जाती। मैंने देर से सही सच जान लिया था। आज मैं बेहतर हूँ, कमज़ोर भी नहीं, मज़बूत भी नहीं, बस हकीकत पसंद हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में रहने के लिए बना हो, वो रहता है, और अगर ना हो, हम चाह कर भी उसे रोक नहीं सकते। मैंने खुद को कबूल किया है, मैंने वो फ़ैसला कबूल किया है, क्योंकि इसी फ़ैसले ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में कुछ लोग हमेशा के लिए नहीं आते, बल्कि वो हमें बदलने के लिए आते हैं। और आलिया वो शख्सियत थी जिसने मुझे बदल दिया, मुझे खुद से मिलाया, मुझे दिखाया कि मोहब्बत सिर्फ़ रखने का नाम नहीं, छोड़ने का नाम भी है। इस एक फ़ैसले ने मुझे तोड़ भी दिया, और वही फ़ैसला मुझे दोबारा बनाने की वजह भी बन गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को आगे शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।